نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی حفاظت، ایمان کی بقا، ایمان کی ترقی کا ایک سب سے اہم ذریعہ وہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں اس پر بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے حاصل کرنے کے طریقے کون سے ہونے چاہیے، جس میں پہلا طریقہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی سیرت کا مطالعہ، اور اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ جو کچھ میرے محبوب کی زندگی ہے مجھے اپنی زندگی کو اپنے محبوب کی زندگی کے مطابق بنانا ہے. یہ پہلا ذریعہ ہے. اور دوسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار احسانات ہیں امت کے حال پر، انسانیت کے حال پر، جو اب تک ہو چکے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، جو میدان حشر میں ہوں گے، ان تمام احسانات کو سوچا جائے. اور جب انسان کسی کے احسان کو محسوس کرتا ہے تو پھر اس کے احسان کے بوجھ تلے وہ دب جاتا ہے، اور اس بوجھ تلے دبنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا. دیکھ لیجئے فتح مکہ کا دن ہے، اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی ہے جسے فتح مبین کہا گیا. لیکن اتنی بڑی خوشی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے. حالانکہ خوشی کے موقع پر تو آدمی کہتا ہے جی سر فخر سے بلند ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ سر جھکا ہوا ہے. انتہائی درجے کی عاجزی ہے، انکساری ہے اور رجوع اللہ ہے. اپنی ظاہری حیت کے اعتبار سے بھی کہ بالکل سر اونٹنی کے پالان سے لگا ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی فتح عطا فرمائی تو اللہ کی اس نعمت کے بوجھ کو محسوس فرما رہے ہیں تو سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، سر جھکا ہوا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. اور زبان سے کیا کلمات ادا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ، اور اس نے اپنے وعدے کی تکمیل کی ہے. اس کا وعدہ تھا تمہیں کامیابی دیں گے، تو اللہ کی مدد سے یہ ہوا، اس کے وعدے کی تکمیل میں یہ ہوا. اپنی کوشش اور کاوش پر نظر نہیں ہے. آج ہوتا کیا ہے کہ ہم چھوٹی سی بھی کامیابی ہوتی ہے اسے اپنی کاوش کا ثمرہ اور نتیجہ سمجھنے لگتے ہیں. ہماری نظر اس نعمت دینے والی ذات سے ہٹ جاتی ہے اور ہم اپنی ذات کے، اپنی شخصیت کے حصار کے اندر ہم گرفتار ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، اپنے کمالات نظر آتے ہیں، لیکن اس رب کی عطا نظر نہیں آتی. اور جسے
اپنے رب کی عطا نظر نہ آئے پھر اس سے زیادہ کوتاہ نظر کوئی ہو نہیں سکتا، جس سے اسے اپنے رب کی عطا نظر نہ آئے۔ ارے بھائی اس رب کی عطا تو ایسی ہے کہ اس کی عطا کا حصار ایسا ہے جو انسان کے گرد گرد اس کو گھیرے ہوئے ہے، سر سے پیر تک اس کی عطا میں یہ گھرا ہوا ہے۔ کتنی اس کی عنایات ہیں، کتنے اس کے انعامات ہیں، کتنے اس کے احسانات ہیں۔ تو ان تمام احسانات کا تقاضا یہی ہے کہ سر اطاعت کے جذبے سے جھکا رہے اور زندگی میں دل دماغ پر ایک فکر غالب ہو کہ میرا کوئی کام، میری زندگی کا کوئی قدم میرے رب کی مرضی کے خلاف نہ ہو، میرے مولا کی مرضی کے خلاف نہ ہو، میرا اللہ بھی مجھ سے راضی رہے، میرا رسول بھی مجھ سے راضی رہے۔ اور یہ اللہ اور رسول کی رضا ایسی ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔ اور آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، بس اس کے لیے پھر انعامات ہی انعامات ہیں نا، کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پھر اللہ اسے کس میں شمار کرے گا؟ اللہ انہیں انعام یافتہ بندوں میں شمار کر دے گا۔ فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ انعام یافتہ بندوں میں شمار کر دے گا۔ اور وہ انعام یافتہ بندے بڑے مرتبے والے ہیں، بڑے رتبے والے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑی اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لیں گے تو اللہ ہم جیسے نکمے ناکاروں کو بھی انعام یافتہ بندوں میں شامل کر دے گا۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ وہ صدیقیت کا جو مرتبہ ہے بہت بڑا مرتبہ ہے کہ انبیاء کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ دیکھ لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نام تو ابو بکر ہے لیکن صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، کہ کفار نے کہا جی وہ جو تمہارے دوست ہیں وہ تو ایسے ایسے کہتے ہیں، تو کہا کہ اس میں کوئی پریشان ہونے کی کون سی بات ہے، اچنبے کی کون سی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں جی آسمان کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، میں سب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق کون ہے؟ تصدیق کرنے والا، تصدیق کرتا ہوں۔ تو یہ بڑے مرتبے کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرے گا، اور جب انسان کسی کا مطیع بنتا ہے، فرما بردار بنتا ہے، تو اس کے خلاف کی جو خواہشات ہوتی ہے نا، دنیا ہے، ماحول ہے، فتنے ہیں، فساد ہے، رنگینیاں ہیں، کشش ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب یہ تھوڑا سا مجاہدہ کرتا ہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرتا ہے، دنیا کی رنگینی کو، عیش و عشرت کو، چمک دمک کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے تو میرے لیے بڑا قدردان ہے، میں بھی تجھے ایسا انعام دوں گا تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کہ تجھے انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ تجھے شامل کر دوں گا، صالحین کے ساتھ تجھے شامل کر دوں گا، صالحین کے ساتھ۔ اس لیے ہم اپنے صالح ہونے کا تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی صالح ہیں یا ہم کوئی صالحین میں سے ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن صالحین کی نقل تو اتار سکتے ہیں، صالحین جیسے اعمال تو کر سکتے ہیں، دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ بہت بڑی بات ہے، دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ لیکن ہم صالحین کی نقل بھی اتار لیں گے، ان جیسا بننے کی کوشش بھی کریں گے، اللہ اس پر بھی ہمیں صالحین کے ساتھ جمع کر دے گا، صالحین کے ساتھ جو اس میدان حشر میں امن والے ہوں گے۔
اور زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم صالحین سے محبت تو کرنی چاہیے. ارے نیک لوگوں سے محبت تو کرنی چاہیے. اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ ان کے ساتھ جمع کر دے گا. آج تو لوگ محبت کی بجائے عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. تو محبت دل کے اندر ہونی چاہیے، کسی سے نفرت اور عداوت نہیں ہونی چاہیے. دل میں کسی سے حسد، بغض، کینہ نہیں ہونا چاہیے. دل صاف اور شفاف ہونا چاہیے، صاف اور شفاف. کیوں کہ یہ دل جو ہے یہ آماج گاہ حق ہے، یہ بیت اللہ ہے. جیسے ایک بیت اللہ تو وہ ہے جو مکہ میں ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے. اس اللہ کے گھر پر پتھروں کا گھر بنا ہوا ہے، کوئی بہت خوبصورت عمارت نہیں ہے، لیکن اس کی کشش اور جاذبیت کا سبب کیا ہے؟ اس پر محبوب کی تجلیات ہیں. ورنہ تو کالے پتھروں کی ایک عمارت سی بنی ہوئی ہے، کون سی خوبصورتی ہے؟ کون سی اس میں کوئی مینا کاری کی ہے، کوئی پینٹنگ کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. سادے سے پتھروں کا گھر ہے، کالے پتھروں کا. لیکن ساری دنیا کے قلوب اس کی طرف کھنچتے ہیں، ساری دنیا کی کشش و جاذبیت اس کی طرف ہے. اس کے اندر ایک مقناطیسی قوت ہے، اور وہ مقناطیسی قوت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی تجلیات کا وہ مرکز ہے، کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا جو نزول ہوتا ہے وہ اس اللہ کے گھر پہ ہوتا ہے، بیت اللہ پر ہوتا ہے. اور پھر وہاں سے سارے عالم کے اندر وہ تجلیات پھیل جاتی ہیں، سارے عالم کے اندر، لیکن مرکز وہی ہے. تو اسی طرح سے ایک مومن کا جو دل ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے. اور یہ مومن کا جو دل ہے اسے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بھی زیادہ افضل فرمایا کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ جانتے ہو اس گھر کی عظمت کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جانتے ہو اس گھر کی کتنی عظمت ہے؟ کہا جی تو اللہ کا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک قلب مومن کی جو عظمت ہے اس بیت اللہ سے زیادہ ہے. قلب مومن کی جو عظمت ہے. تو اس لیے کبھی کسی کے دل کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. اللہ کو یہ دل کو جو ٹھیس پہنچانا ہے نا، یہ پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں اپنے بندے کا بڑا مقام ہے. کوئی ایسے ہی خطا کار ہے، گنہ گار ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا، اللہ کا ہے. لیکن اللہ اس گنہ گار سے بھی پیار کرتا ہے. اللہ تو اس گنہ گار کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو پھر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کو گناہ میں، برائی میں، کسی خرابی میں مبتلا دیکھیں اور ہم اس سے نفرت کا اظہار کریں اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچا دیں. تو یہ ٹھیس پہنچانا اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. کوئی دل سے ایک آہ نکلے گی، ایک آہ اسے اللہ تک پہنچا دے گی. اور ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک دل کی نکلی ہوئی آہ کافی ہے. وہ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. ایک آہ سے ساری زندگی کی غلاظت، گندگی، گناہ سب دھل جاتے ہیں. تو کبھی کسی سے حسد، بغض، کینہ، نفرت، عداوت دل میں نہیں ہونی چاہیے. دل جو ہے وہ صاف شفاف ہونے چاہیے، صاف شفاف. کیسے صاف شفاف ہونے چاہیے؟ کل ہی واقعہ عرض کر رہا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیا سعادت میں لکھا ہے کہ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے جا رہے تھے، ایک فوجی مل گیا. پوچھا جی شہر کا راستہ کون سا ہے؟ تو قبرستان کا راستہ بتایا کہ یہ شہر کا راستہ ہے. کہا کہ میں پوچھتا ہوں کہ جہاں انسان رہتے ہیں، جہاں آبادی ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ تم نے تو قبرستان کا راستہ بتا دیا، یہاں کوئی انسان رہتے ہیں. کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی یہی ہے. تو میں نے تو سب سے بڑی آبادی کا تمہیں راستہ بتایا ہے. اسے غصہ آیا، اس نے ایک ڈنڈا مارا تو زخمی ہو گئے. اب شہر کی طرف چلے. جب شہر میں داخل ہوئے تو لوگ ابراہیم ابن ادم کو جب دیکھا تو اکرام کرنے لگے، احترام کرنے لگے. اس نے جو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تو سلطان ابراہیم ابن ادم ہے. تو گھوڑے سے نیچے اترا، پیروں میں سر رکھ دیے اور کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ، اور آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا؟
میں نے تو آپ سے پوچھا تھا تو کون ہے، تو اللہ کا کوئی بندہ ہے؟ کہا جی ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو تمہیں آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ میں ابراہیم ابن ادم ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں اللہ کا ایک بندہ ہی تو ہوں، اور کیا ہوں، اللہ کا ایک بندہ ہی ہوں۔ تو کہا کہ مجھ سے زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ کہا کہ میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا جب وہ ڈنڈا مارا تھا، اسی وقت معاف کر دیا تھا، کہ اتنا بوجھ اپنے دل پہ کیسے رکھتا، یہ بوجھ کیسے رکھتا؟ اللہ والے اپنے دل پر یہ بوجھ نہیں رکھا کرتے کہ اگر یہ محسوس ہو کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی تو معافی مانگ لیتے ہیں، اور اگر کسی کی جانب سے انہیں تکلیف پہنچے تو معاف کر دیتے ہیں، اس کی معافی کا انتظار نہیں کرتے کہ جی وہ معافی مانگے گا تو ہم معاف کریں گے، نہیں، اس کا انتظار نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور یہی دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کرتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئے، کیونکہ اللہ کی تجلیات ہے نا یہاں پہ، تو حسد بغض کینہ تو نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئیں، کہاں نہ آئیں؟ مرکز کیا ہے اس کا مرکز بھی یہ دل ہے۔ تو اس سے کہہ رہے ہیں حسد بغض کینے سے کہہ دو نہ آئیں، کیوں نہ آئیں؟ اس قلب مستر میں ایک مہ جبی ہے، اس قلب مستر میں ایک مہ جبی ہے، اس میں تو میرے اللہ کا تعلق ہے، میرے اللہ کی تجلیات ہیں۔ تو یہاں تو ایک پاکیزہ چیز ہے، یہاں پہ ناپاک چیز کا گزر نہیں ہے، تو یہاں حسد بغض کینہ کیسے آ سکتا ہے؟ نفرت اور عداوت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جب حسد ہوگا، بغض ہوگا، کینہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کرنا نہیں ہوگا، اپنے نبی کے احسانات کو محسوس کرنا نہیں ہوگا، پھر تو انسان اسی کے اندر الجھا ہوا رہے گا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ فکر تو اپنی ہونی چاہیے، دوسروں کی فکر کیسی؟ بھائی ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، تو دوسرے کی فکر میں گھل جانا یہ کیسا؟ فکر تو اپنی ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، موت میری کیسی ہوگی، خبر میری کیسی ہوگی، حشر میرا کیسا ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی کیسی ہوگی، میزان عمل میں جب ترازو میں وزن نامہ اعمال کا ہوگا تو میرے اعمال میں وزن کتنا ہوگا، سوچنا چاہیے۔ ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ ڈر اور خوف انسان کو قدردانی کی طرف لے آتا ہے، شکر گزاری کی طرف لے آتا ہے۔ تو دوسری بات جس پر بات چل رہی تھی کہ جو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو محسوس کرنا، اس کو شمار کرنا، اس کو سوچنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، اور بہت سے احسانات تو ایسے ہیں کہ جس کا بھی ظہور نہیں ہوا، کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق پریشان ہوگی، اور سورج سروں پر ہوگا، سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگوں کا پسینہ بہ رہا ہوگا، اور ہر آدمی بقدر اپنے گناہ کے پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا ران تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا سینے تک، کسی کا یہاں باچھے ڈالے ہوئے ہوگا، اور پسینے کا عذاب ایسا ہوگا کہ لوگ تل ملا رہے ہوں گے، اوپر سے سورج کی گرمی، نیچے سے زمین کی تپش مثل تانبے کے تپ رہی ہوگی، لوگ یہاں تک تنگ آئیں گے، کہیں گے چاہے جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن اس عذاب سے ہمیں نجات دی جائے۔ انبیاء کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب یہی کہیں گے نفسی نفسی، بھائی ہمیں تو اپنی پڑی ہے، آج کے دن ہمیں ہماری نجات ہو جائے تو وہی کافی، ہم تمہاری سفارش کیسے کریں؟ اور پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے، اور طویل وہ سجدہ ہوگا، 7 دن 6 دن 7 راتوں کا سجدہ ہوگا، طویل سجدہ ہوگا،
اور پھر جب سجدے سے اٹھیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور وہ آپ کی جو سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، وہ شفاعت کبریٰ ہوگی، وہ تمام انسانوں کے لیے ہوگی، اس میں آپ کی امت بھی ہوگی، دوسری امتیں بھی ہوں گی، وہ سب کے لیے ہوگی کہ ان کا حساب کتاب شروع کیا جائے۔ وہ شفاعت کبریٰ سب کے لیے ہوگی، اور ایک شفاعت اپنی امت کے لیے وہ الگ ہوگی، لیکن یہ شفاعت سب کے لیے ہوگی۔ اور جب آپ سفارش فرمائیں گے تو اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ وہ احسان ہے کہ جس کا ابھی ظہور نہیں ہوا۔ آپ کی شفاعت حاصل ہوگی، وہ محشر میں ہوگی، اس کا ابھی ظہور نہیں ہوا۔ تو ہماری گردنیں تو آپ کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، ہم کیسے اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اور جب احسان ہے اور ہوگا، ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ہوگا، قیامت کے میدان میں بھی ہوگا، تو پھر اپنے نبی کو کیسے بھلا دیا جائے؟ آپ کی تعلیمات کو کیسے فراموش کر دیا جائے؟ اس محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے کی کوشش کی جائے، دعویٰ نہیں، کوشش کی جائے۔ اور بھائی جو کوشش کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کوشش کرنے والے کو ناکام نہیں کرتا، بس دل میں سچائی ہو، سچائی کے ساتھ ارادہ کر لے، اللہ کی مدد اس کے دامن گیر ہوتی ہے، اور بس اللہ اس کے لیے منزلیں طے کرا دیتا ہے، اللہ اپنا تعلق دے دیتا ہے، اپنے نبی کی نسبت عطا فرما دیتا ہے، شفاعت عطا فرما دیتا ہے، لیکن دل کے اندر سچائی ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آپ کی تعلیمات پر یا اللہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی سے وفا کا تعلق ہمیں نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے، اس کرونا کی وبا سے یا اللہ اس کی جو نئی لہر آئی ہے اللہ، اس کے برے اثرات سے سارے عالم کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے محلے بستیوں کی حفاظت فرما، ہمارے چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ اے اللہ اپنے عجز کو، محتاجگی کو تیری دربار میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما۔ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔
ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک کی زندگی ہے چلتا پھرتا رکھنا، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ رکھنا، ہر قسم کی محتاجی سے معذوری سے بچا کے رکھنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک میں امن استحکام عطا فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ لوگوں کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، سب کی کفالت بھی فرما، حفاظت بھی فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ از غیب پورا فرما، آسانیوں کا یا اللہ معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سامعین ہیں سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما، نعمتیں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت کو عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، والدین کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، دعائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔